مجھے تو یہ ایکسپیرینس یقیناً ایک یونیک ایکسپیرینس ہے. یہ ایک الگ جہان ہے. استاد جو ہے ایک جہان ہے اور ہم نے ایک نیا جہان دیکھا اور اس میں چند موتی چننے کا موقع ملا ہے. یہ بہت 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 زیادہ اچھا سیشن تھا اور میں چاہتی ہوں کہ اس طرح کے سیشن پاکستان میں بہت زیادہ ہوں. ہماری یوتھ کو اس چیز کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن آئی ووڈ ریکمینڈ اٹ ناٹ اونلی بیکاز استاد ہیں اور ہی از فرام امیریکا ایٹسیکٹرا، بلکہ یہ قرآن سے انسان کا رب جوڑتا ہے. تو یہ 10 دنوں میں میرا خیال ہے وہ پوری زندگی کا کورس کرا دیا اس نے. جو بہت مشکل چیزیں تھیں وہ انہوں نے بڑی آسانی سے اس کو حل کر دیا. وہ سارا میرے لیے ایک بہت زبردست ایکسپیرینس تھا، جو کہ اوبویسلی اب جب میں خود نماز پڑھتا ہوں تو وہ ساری جو نالج میں نے اس لیکچر میں سنی تو وہ ایک فاسٹ گو میں میرے ذہن میں آتی ہے اور اس سے مجھے کافی چینج فیل ہوا ہے. گندم کی ساتھ کیا ہے؟ یہ بالیاں ہونا چاہیے تھا، نہیں بالے. اوکے. عربی میں گندم کی بالی کو سنبلہ کہتے ہیں. یہ بات اب یاد رکھنی ہے آپ نے، یہ قرآن کے عجائب میں سے ہے. سنبلہ گندم کی ایک بالی. میں کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے پوچھا یہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایئر آف کارن اور ایئر آف گرین، تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ جو اردو میں کیا کہتے ہیں، وہ جو چیز ہوتی ہے جو اس کے اندر ہوتی ہے وہ چیز. تو کسی نے پروفیسر صاحب نے کہا بالی کہتے ہیں، تو باقی سارے کہتے ہیں بالی تو یہ والی ہوتی ہے. تو اردو کا تو خیر اب جنازہ نکل چکا ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. تو میں نے ایک تو ترجمہ کرنا تھا گندم کی وہ چیز جس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے، وہ زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے آپ کو، وہ چیز آسان رہتی پھر. لیکن خیر، گندم کی 7 بالیں. چلو تصویر سے فائدہ ہو گیا. اس کا واحد کیا ہے؟ سنبلہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، سنبلہ. لیکن اس کی جمع عربی میں 2 ہیں. اس لفظ کی جمع 2 ہیں، ایک ہے سنبلات اور ایک ہے سنابل. سنبلات اور سنابل. اچھا، اگر میں کہوں 7 سنبلات، 7 سنبلات، اس کا مطلب ہے 7 بالیں. اگر میں کہوں 7 سنابل، پھر بھی اس کا مطلب کیا ہے؟ 7 بالیں. قرآن میں ایک مقام پر 7 سنبلات خضر، سورہ یوسف میں 7 بالیوں کا ذکر ہے. جب وہ خواب دیکھا تھا بادشاہ نے تو اس نے 7 بالیں دیکھی تھیں، ہے نا؟ وہاں کہا 7 سنبلات. سورۃ البقرہ میں انفاق کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے کوئی ایک بیج ہو جس کی وجہ سے انبتت 7 سنابل، اس کی وجہ سے 7 بالیں اگیں، نکلیں. لیکن وہاں پر لفظ سنبلات نے استعمال کیا، کیا کیا؟ سنابل. لیکن نمبر ایک ہی ہے. سورہ یوسف میں بھی 7 اور سورہ بقرہ میں بھی 7، لیکن پھر بھی فرق کیا ہے؟ ایک میں ایک طرح کی جمع استعمال کی، دوسری میں دوسری طرح کی جمع. بقرہ میں سنابل اور یوسف میں سنبلات. یہاں تک فرق سمجھ آیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس فرق سے کیا سیکھتے ہیں ہم؟ اصل میں عربی میں جمع کے معاملے میں کچھ ایسی بات ہے جو اردو میں نہیں ہے. اردو میں ہوتا ہے واحد یا جمع، عربی میں ہوتا ہے واحد، پھر تثنیہ 2، اور پھر مختلف قسم کی جمع ہوتی ہیں. ایک طرح کی جمع نہیں ہوتی، مختلف قسم کی جمع ہوتی ہیں. اس میں سے 2 کیٹیگوریز کیا ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جمع قلہ و جمع کثرہ، زیادہ والی جمع اور کم والی جمع. یعنی جمع تو ہے عربی میں، لیکن کچھ جمع زیادہ والی اور کچھ کم والی. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. بحر کہتے ہیں سمندر کو، بحور جمع ہے، بحور ہے جمع کثرہ یعنی بہت سارے سمندر. اور ابحر بھی جمع ہے لیکن وہ ہے جمع قلہ، کم سمندر. یہ جمع
ایک سے زیادہ ہے. اسی طرح کافر، کافر کی ایک جمع ہے کافرون. کافرون وہ بنسبت کم ہے. اور کفار، سنا ہے کفار پہلے؟ وہ جمع کثرہ ہے، وہ زیادہ ہے. اور کفرہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اس میں تو 3 آ گئے، کافرون، کفار اور کفرہ. یہاں پر 2 جمع ہے، ایک کم ہے اور ایک زیادہ ہے. سنبلات کم ہے اور سنابل زیادہ ہے. قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے، دونوں کے بارے میں ایک ہی عدد ہے، 7 اور 7. لیکن قرآن نے ایک عجیب انداز میں بتایا کہ 7 سنبلات کسی نہ کسی طرح کم ہے اور 7 سنابل کسی نہ کسی طرح زیادہ ہے. اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر کیا تھی؟ 7 بالیوں کی تعبیر کیا تھی؟ کہ قحط آنے والا ہے. یہی تعبیر تھی نا. اور جو اگے گا اس کو بہت بچا بچا کے رکھنا پڑے گا، کیونکہ وہ زیادہ نہیں ہے، وہ کتنا ہے؟ کم ہے. تو کم کے سیاق میں کہا سنبلات. سنبلات. دوسری بات ہو رہی ہے بقرہ میں. انسان ایک بیج کے برابر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس ایک بیج سے میں 7 سنابل نکالوں گا، اور ان میں سے ہر بیج میں، اس سے جو ہر سنبلے کے اندر 100 بیج ہوں گے، یعنی وہ دوبارہ ڈالے جائیں گے، پھر مزید، پھر مزید، پھر مزید. یہ کم کی بات ہو رہی ہے، زیادہ کی بات ہو رہی ہے؟ زیادہ کی بات ہو رہی ہے. یہاں سنابل 7 ادھر ہے، 7 ادھر ہے، لیکن موجزانہ طریقے سے اللہ تعالیٰ وہاں پر سنبلات اور یہاں سنابل. اور ایک صورت مکی ہے، یوسف مکی ہے، اور بقرہ مدنی ہے. اور انفاق کی آیات، کہا جاتا ہے کہ انفاق کی آیات بہت بعد میں جا کے مدینے میں مکی آیات میں آئی ہیں، ربا کی آیات کے قریب. یعنی ان آیات میں کئی سالوں کا فرق ہے. نہ صرف کتابی اعتبار سے ان میں فرق ہے، کئی سالوں کا فرق. کسی کو یاد رہے گا کچھ سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی اور یہ لفظ استعمال کیا تھا، تو اس کے مقابل یہاں پر مجھے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے. یہ ممکن ہے انسان کے لیے. مجھے یہ نہیں یاد میں نے کیا لفظ استعمال کیا تھا آج، ابھی سے 30 سیکنڈ پہلے. مجھ سے کہیں آپ نے بھی کیا کہا تھا، نو. خطبے کے بعد میں اندر بیٹھا تھا تو ویڈیوگرافر نے مجھ سے کہا خطبے کا ٹائٹل کیا تھا. میں نے کہا میں نے کیا بات کی تھی، مجھے تو نہیں یاد. لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام وہ انسان کی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن کلام انسان کا نہیں ہے. وہ جس کے پاس ہے اس کو معلوم ہے کون سا لفظ کہاں استعمال ہونا ہے. سبحان اللہ. ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک اور نعمتوں کے لیے 2 مختلف الفاظ کا استعمال. نعمت کا لفظ اردو میں ہے نعمہ، عربی میں کہتے ہیں نعمہ، نعمتن. اس کی بھی 2 جمع ہیں. اگر 2 جمع ہوگی تو ایک ہوگی کم کے لیے، ایک ہوگی زیادہ کے لیے. یہ میں پہلے سمجھا دوں. جس طرح سنبلات اور سنابل تھا نا، وہی بات یہاں پر ہوگی. لیکن اس کی 2 جمع کیا ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. نعم اور انعم. نعم اور انعم. انعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے لیکن کم، اور نعم کہتے ہیں نعمتوں کے لیے مگر زیادہ. ایک ہے جمع قلہ، دوسری ہے جمع کثرہ. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں کہتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں اڈیل دیں، جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں. ابھی میں ترجمے کی بات کر رہا ہوں. کیا کم نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے یا زیادہ نعمتوں کا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ کہا ہے جو ظاہر ہیں اور جو باطن ہیں، جو مادی ہے، جو غیر مادی ہے، جو مستقبل میں ہے، جو بھی حال میں ہے، جن کا ہمیں شعور ہے، جن کا ہمیں شعور نہیں ہے، وہ تو بہت زیادہ ہو گئی. تو نعم جمع کثرہ. دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورۃ النحل میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں شاکرن، کہ وہ شکر گزار تھے، لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر، کون؟ ابراہیم علیہ السلام. لیکن یہاں استعمال کیا انعم. انعم کہتے ہیں بہت کم نعمتوں کو. تو اگر لفظی ترجمہ کروں گا نا تو کہوں گا اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. سننے میں عجیب لگتا ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسی شکر گزار شخصیت، وہ تو بہت ساری نعمتوں کے شکر گزار ہوں گے نا.
تو یہاں لفظ کیا استعمال کیا؟ کچھ نعمتوں کے شکر گزار تھے. حکمت کیا سکھائی؟ جب اللہ اپنی نعمتوں کی بات خود کرتا ہے نا، جب نعمتیں اڈیلتا ہے تو ساری نعمتوں کی بات کرتا ہے. جب انسان شکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کہ وہ ابراہیم ہی ہوں، تو انسان کی صلاحیت ہی میں نہیں ہے کہ اتنے چھوٹے، اتنے کم سالوں میں اگر وہ ہر لمحہ بھی شکر میں گزار دے تو پھر بھی بمقابل تمام نعمتوں کے جو اس کو دی گئیں اس کے مقابلے میں وہ پھر بھی کچھ تھوڑی سی ہی نعمتوں کا شکر ادا کر سکا. اس کی صلاحیت میں ہی نہیں تھا کہ وہ اتنی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو کہا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں شاکرا لانعمہ، اور اس سے ہمیں کیا سکھایا؟ ہمارا شکر کبھی کافی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نعمتیں ہمیشہ زیادہ ہوں گی، ہمارا شکر ہمیشہ کم ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام کے لیے کم ہے، وہ ساری زندگی شاکرن اسم استعمال کیا ان کے لیے، یعنی وہ ہمیشہ شکر کی حالت میں تھے، پھر بھی انعم، ان کے شکر میں کوئی کمی نہیں ہے. یہ انسان کی کمی ہے. انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکے. تو شاکرن لانعمہ، کبھی قلت کا استعمال، کبھی کثرت کا استعمال. عجیب جو اداس کرنے والی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ترجمے میں آپ پڑھو گے اس آیت کو یا اس آیت کو، کیا لکھا ہوگا؟ نعمتیں. ادھر 7 بالیاں، ادھر 7 بالیں، ادھر 7 بالیں. کوئی فرق نظر آئے گا ترجمے میں؟ نہیں. جی میں نے قرآن ترجمہ پڑھا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے. جی سمجھ میں تو آتا ہے، لذت نہیں آتی قرآن کی، اور خوبصورتی نہیں آتی. اور یہ چیز انشاءاللہ تعالی ہم مزید ایکسپلور کریں گے کل کے سیشن میں، اور نہیں ہاں کل کے سیشن میں. ابھی کل ہم نے ایک سیکشن شروع کیا تھا جس پہ ہم بات کر رہے تھے الفاظ کے استعمال کی، اور جس طرح باریک لفظ ایک جگہ پہ صحیح جگہ پہ استعمال کیا گیا ہے اس کا ایک مقصد ہے. اور اگر آپ کو ایسا بھی لگے کہ اسی طرح کا لفظ کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے، لیکن اگر آپ غور کرو گے تو پتہ لگے گا کہ وہاں پر استعمال اسی کا فٹ ہونا تھا، یہاں پر اسی کا فٹ ہونا تھا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن میں نے کچھ چنی آپ کے لیے سوچنے کے لیے. تو آج اس مثال میں ہم جنت اور جہنم کا جو آپس میں تقابل ہے، کبھی کبھی ان دونوں کا ایک ساتھ ذکر آتا ہے، ایک کا پھر دوسرے کا. قرآن نے یہ بات بھی کی ہے کہ کچھ صورتوں میں جنت کے بارے میں بہت لمبی بات اور جہنم کے بارے میں 1-2 آیات، اور کبھی کبھار ایسا بھی کیا ہے کہ جہنم کے بارے میں بہت ساری آیات اور پھر جنت کے بارے میں 1-2 آیات. ایسا بھی ہوتا ہے قرآن میں. اور کبھی اس کے لیے ایک آیت، اس کے لیے ایک آیت. یعنی ہر صورت کا اپنا ایک خاص سٹائل ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس میں کتنا وزن کس بات پر زیادہ ڈالا جائے گا. اس کی ایک مثال سورۃ النساء سے یہ لی گئی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تلک حدود اللہ، اپنے کچھ احکام بیان کرنے کے بعد کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ ان کو جناتوں میں ڈال دے گا جن کے نیچے سے دریا بہہ رہے ہوں گے. ان کے نیچے سے دریا بہنے سے مراد ہے کہ آپ کسی پہاڑی کے اوپر ہیں اور اس کے نیچے واٹر فال ہے، اور یعنی یہ نہیں کہ آپ کے پیروں کے نیچے سے یا باغ کے نیچے سے دریا نکل رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اونچی ایلیویشن پہ آپ کی پراپرٹی ہے اور اس کے نیچے آپ کے دریا چل رہے ہیں، رائٹ. جنات تجری من تحتها الانہار. پھر کہا ہے خالدین فیہا، خالدین جمع ہے، اون اور این جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں عربی میں، تو یہاں حال کے طور پہ جمع استعمال کیا گیا ہے، یعنی وہ سب اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. جنت والے لوگ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف کی بات کی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور وہ اس کی حدود سے آگے چلتا چلا گیا، تجاوز کیا حدود سے اس نے. پھر کہا يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ اس کو آگ میں ڈالے گا، خالدن، اکیلا ہمیشہ رہنے کے. تو جب جنت میں بات کی تھی تو کہا تھا اکٹھے، اور جب جہنم کی بات کی تو کہا اکیلے. خالدینہ نہیں کہا اس دفعہ. اور مقامات پر خالدینہ کہا ہے، لیکن اس خاص مقام پر سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خالدن کا لفظ استعمال کیا، خالدن فیہا. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک، یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیبریٹ، جان بوجھ کر دو چیزوں کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا گیا ہے کہ انسان کا غور اس طرف جائے کہ یہ کیا ہوا یہاں پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی بات کرتے ہیں اور آپ کو ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر غور کرنا پڑتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ اگر آپ کسی چھٹیوں پہ جاتے ہو
ویکیشن پہ جاتے ہو کسی خوبصورت جگہ, لیکن اکیلے جاتے ہو. ریسٹورینٹ میں گئے, کتنی کی ٹیبل؟ ایک کی ٹیبل جی. اب ہوٹل میں گئے, ایک کا کمرہ. باہر ٹور پہ گئے, کوئی ویو دیکھنے, کوئی ماؤنٹین دیکھنے, کوئی واٹر فال دیکھنے, کوئی اسکیئنگ کر, اکیلے جا رہے ہو. ڈپریسنگ ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ گئے بھی ہو اکیلے, تو مجھے تو کافی ٹریول کرنے کا موقع ملا. وہ بہت دفعہ فیملی کے ساتھ بھی گیا, بہت دفعہ اکیلا بھی گیا. اور جب اکیلا گیا تو جو میرے ہوسٹ ہیں وہ کہتے ہیں چلے ہم آپ کو فلانی جگہ لے کے جاتے ہیں, فلانی جگہ لے کے جاتے ہیں, اس شہر میں یہ بہت خوبصورت ہے, وہ بہت خوبصورت ہے. میں کہتا نہیں, مجھے بس کام کرنا ہے. اور یعنی بہت سارے دنیا کے شہر ایسے ہیں جن کا مجھے کچھ نہیں معلوم. میں گیا ہوں, مجھے ہوٹل پتہ ہے, ایئرپورٹ پتہ ہے, اور جو کنونشن سینٹر ہے وہ پتہ ہے, اور کچھ نہیں پتہ. کیونکہ اگر آپ فیملی کے ساتھ نہیں ہو, دوست کے ساتھ نہیں ہو, تو باہر جا کر ٹور کرنا اور مزے کرنا, اس کا مزہ ہی نہیں ہے. دوستوں کے بعد اگر آپ جاؤ گے بھی نا, تو کیا کرو گے؟ وہاں جا کے وہاں سے فوٹو لو گے, اور فوٹو لے کے فوراً کیا کرو گے؟ وش یو ور ہیئر. آپ یہاں پہ, کاش کہ تم یہاں پہ ہوتے, اس جگہ دیکھ کے تم بہت یاد آ رہے ہو, تم بہت یاد آ رہی, رائٹ؟ یعنی مزے کی چیز کا کوئی مزہ ہی نہیں جب تک کمپنی نہ ہو, مزے کی کمپنی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جنات میں ہمیں بڑی عظیم چیزیں بھی دی ہیں, لیکن وہ ساری عظیم چیزیں اتنی عظیم نہ ہوتی ہیں اگر ہم اکیلے بیٹھے ہوتے. اب دیکھو, کچھ لوگ سپورٹس دیکھتے ہیں. ہاں, اب سپورٹس اگر اکیلے بیٹھ کے کوئی میچ دیکھ رہے ہو, انجوائے تو کرو گے, لیکن دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہو, الگ ایکسپیرینس ہے کہ نہیں؟ وہی ایک ہی روڈ ٹرپ ہے, آپ نے اس شہر سے اس شہر جانا ہے, آپ اکیلے ڈرائیو کر رہے ہو. وہی روڈ ٹرپ ہے, آپ دوستوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ نہیں, وہ تو عذاب کی ایک شکل ہے, لیکن دوستوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہو, اس کا اپنا مزہ ہے. وہ سفر یاد رہتا ہے. آپ کو پروگرام یاد کم رہے گا, وہ سفر آپ کو یاد زیادہ رہے گا, جو ہنسی مذاق رستے میں ہوتا ہے, جو کمپنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خالدین میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ آپ جنت میں وہ چیزیں دو. دریا تو ہے, لیکن دریا میں دوستوں کے ساتھ ایک کو دھکا مار کے اس کو اندر گھسا دیا, پھر خود بھی گھس گئے اور ہنسی مذاق کیا. یتنازعون فیہا کأسا, ایک دوسرے سے کب چھین رہے ہوں گے, کھینچ رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کر رہے ہوں گے. تو یہ جنت کی ایک بڑی خوبیوں میں سے ہے کہ وہاں ہم اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہوں گے. دوسری طرف جہنم میں بہت سارے عذاب ہیں, لیکن ان عذابوں میں ایک مزید عذاب کا اضافہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ وہاں ہر انسان کو لگے گا کہ وہ اکیلا ہے. یہاں بھی عذاب کی شکلوں میں ایک عذاب کی شکل ہے جیل, دنیا میں قید. اور قید میں سب سے تکلیف دینے والی قید پتہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سولیٹری کنفائنمنٹ. کسی کو کسی قید خانے میں ڈال دو, اس کو کوئی باقی قیدی کی آواز بھی نہیں آ رہی, کسی کو اس کی بات سن بھی نہیں رہا, وہ اکیلا ہے, اس کو اکیلے رکھو, سالوں اکیلے رکھو, 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے اکیلے رکھو, نیچے سے کھانا سلپ کر دو, وہ پاگل ہو جائے گا. یعنی اس کو باہر سے ٹارچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا اکیلا پن اس کو ٹارچر کر رہا ہے. اور اکیلا پن ایسی عجیب چیز ہے, میں تو اس بارے میں اور بھی اب سوچنے لگا ہوں, کیونکہ میں ایک اسکول میں گیا تھا, وہاں پہ میرا بچوں کے ساتھ میری کچھ بات ہو رہی تھی. تو ایک طرف تقریباً 300-400 لڑکے تھے اور ایک طرف 300-400 لڑکیاں تھیں. تو ہمارے دیسی اسکول تھا ایک, جہاں تھا اس کی خیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہمارے طرز کا اسکول تھا. تو پرنسپل اور پیرنٹس اور نیوز پیپر والے لوگ اور میڈیا والے لوگ سارے پہلی روز میں بیٹھے ہوئے تھے, اور پیچھے سارے بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو بہت وہ جو ہمارے, میں نے آپ کو بتایا تھا, جو شروع میں تعارف ہوتا ہے نا, 15 لوگ تعارف کرنے آتے ہیں ایک دوسرے کا. اب ہم بلاتے ہیں اسٹیج پر اگلے تعارف کرنے والے, جو اس سے اگلے تعارف کرنے والے کو بلائیں گے. تو انہوں نے سارے وہ جشن کیے, پھر انہوں نے مجھے بہت بڑے پھول پکڑائے. اب میں کہاں رکھوں ان پھولوں کو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر اچھا وہ پھول وہ لے کے بھی گئے, دے بھی دیے, پھر لے بھی گئے وہ. تو وہ آسانی ہو گئی میرے لیے. پھر انہوں نے آخر میں جا کے اب مجھ سے کہا کہ آپ بچوں کو 1 گھنٹے کا لیکچر دیں. میں نے کہا ہے بچے پہلے کم عذاب میں, میں ان کو 1 گھنٹے کا لیکچر دوں. میں نے 10 منٹ بات کی بچوں سے, پھر میں نے کہا اب میں بچوں سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. تو پرنسپل فوراً اسٹیج پہ آ گئے, جس کو سوال پوچھنا ہے وہ اسٹیج پر فوراً یہ سائڈ پہ مائک لگائے ہوئے تھے, ادھر آ کے سوال پوچھ لے. کتنے بچے اٹھے ہوں گے پتہ ہے آپ کو؟ وہ سزائے موت ہے.
اس نے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا جو پرنسپل کو اچھا نہیں لگا, اس کے پیرنٹس کو اچھا نہیں لگا, اس کے ٹیچر کو اچھا نہیں لگا, بلکہ وہ جا بھی رہا ہوگا نا ٹھیک سے ذرا دیکھ کے. ایسے ہی ہے نا, اگر اس کے ذہن میں سوال ہوگا بھی, اس کی ضرورت نہیں ہوگی پوچھنے کی. تو مجھے پتا تھا اس بات کا, تو میں نے کہا دیکھیں ایسا کریں, کیمراز وغیرہ آف کر دیں, اب میں مائک بھی آف کر رہا ہوں, میں ادھر بچیوں کے سیکشن میں جا رہا ہوں, آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہونا سوال, پیرنٹس اور ٹیچرز وغیرہ آپ پیچھے رہیں, آپ ساتھ نہ آئیں. آپ میں سے جس نے کوئی سوال پوچھنا ہے آپ مجھ سے پوچھ لیں. اور پھر میں وہاں سے ہو کے آئی وینٹ ٹو دا بوائز سیکشن. یہاں 3 گھنٹے لگے, وہاں 3 گھنٹے لگے, اور وہ چھوڑے ہی نہ, پوچھے جائیں. اور پہلے آپ کو لگے کہ ان کی تو بولتی ہی نہیں ہے, تو ان کے تو منہ سے کوئی آواز ہی نہیں نکلتی ان کے. اور جب آپ اندر جا کے آپ نے وہ فارمیلٹی ہٹا دی نا, تو ان کی بولتی بند نہیں ہو رہی. اتنی باتیں سیکھی میں نے ان سے, لیکن میں نے جو بات سیکھی جس نے مجھے بہت ڈرایا, پتہ کیا تھی؟ اس میں سے تقریباً 50-60 بچیوں نے ایک ہی سوال پوچھا, What do you do if you feel alone? میں فیملی میں تو ہوں, میرے پیرنٹس تو ہیں, میری بہن تو ہے, لیکن مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ اکیلی ہوں, مجھے لگتا ہے میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, تو میں کیا کروں؟ اور پھر مجھے ایک بچی نے پوچھا ہوتا تو ٹھیک ہے, میں کہتا کوئی بات بتا دیتا اس کو. دوسری نے پوچھا, تیسری نے پوچھا, چوتھی نے پوچھا, فرنٹ سیکشن میں پوچھا, بیک سیکشن میں پوچھا. میں نے کہا یہ تو کچھ اور ہی معاملہ ہے. تو امریکہ واپس جانے کے بعد میں نے پھر کچھ چائلڈ سائیکالوجسٹ سے بات کی, کچھ سوشل ورکرز سے بات کی, کچھ ٹین کاؤنسلرز سے بات کی کہ یہ کیا سچویشن ہے. تو ایکچولی بات سامنے آئی کہ اب ہم اس دور میں ہیں, جیسے جیسے سوشل میڈیا بڑھتا گیا ہے نا, ٹین ایجرز میں, کم عمر کے بچوں میں انگزائٹی, ڈپریشن اور ایکسٹریم لونلینس, یعنی اپنے آپ کو اکیلا سمجھنا کہ کسی کو میری بات سمجھ نہیں آتی, کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا, میں اب بالکل آئسولیٹ ہو گئی ہوں یا آئسولیٹ ہو گیا ہوں, اس کی فیلنگز بڑھتی چلی گئیں. اور دنیا جہاں میں کم عمر کے بچوں میں سوئسائڈ بڑھ گئی ہے, اور یہ بھی ایک عذاب کا ہی منظر ہے نا. یہاں پر کہا یدخلہ نارا خالدا فیہا, اکیلا اس کو آگ میں جلایا جائے گا. یعنی اکیلا پن بھی ایک طرح کی آگ ہے, اکیلا پن بھی ایک طرح کا عذاب ہے. یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو جنت میں ڈالا گیا, اور پھر اس کے بعد ان کی تسکین کے لیے, ان کو سکون, جنت میں سکون نہیں تھا, اسی لیے کہا خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا اسکن انت وزوجک الجنہ. آپ اور آپ کی زوج اب جنت میں سکون پائیں, کیونکہ اکیلے پن میں سکون نہیں تھا. اور کہا تمہیں ازواج بنایا تاکہ تم ایک دوسرے میں سکون ڈھونڈ سکو. تو اکیلے پن سے سکون چلا جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بہت ہی باریک الفاظ میں اس حکمت کی طرف اشارہ کیا. اچھا, Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhari Mo'jiza. یہ سوال وہ رسول کو ہی کیوں چنا؟ کسی نے مجھ سے آ کے پوچھا تھا, اچھا اللہ نے عرب رسول کیوں چنا, چائنیز کیوں نہیں چنا, افریقی کیوں نہیں چنا, یورپین کیوں نہیں چنا, فلانا کیوں نہیں چنا؟ اس کا جواب اللہ کہ ہاں ایک سادہ سا جواب ہے, اللہ یصطفی. That's it. بات ختم. یہود نے کہا کہ یہ تو ہمارے پاس تو خاص پیپرز ہیں کہ رسول ہمارے یہاں ہی آتا ہے, یہ تو ان کے پاس تو پیپر ورک نہیں ہے, یہ تو بنو اسماعیل سے ہیں, ان کے پاس تو سٹیزن شپ نہیں ہے رسالت کی, ان کے پاس کیسے آ گیا, ایسے کیسے قبول کر لیں. ان کا مسئلہ بھی کیا تھا کہ وہ عرب ہے اور وہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے.